سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں. یہ چادر جو آپ کو دی گئی اس کو پھیلا لیں اور ایک خوشخبری سماعت فرما لیں کہ جو لوگ پہلے سے حضور سہیل ملت کے مرید ہیں وہ بھی تجدید بیعت یعنی اپنی بیعت کو دہرا لیں، اور جو حضرات مرید نہیں ہیں کسی صحیح پیر سے ان کے لیے قاری صاحب نے بتا دیا بہت اچھا موقع ہے. اس چادر میں آپ اپنے کپڑے بھی شامل کر لیں تاکہ برکتیں آپ کے گھر تک پہنچ جائیں. جلدی سے آگے آئیں اور اس چادر اس کپڑے کو اس طرح پکڑ لیں کہ داہنا ہاتھ اوپر رہے بایاں ہاتھ نیچے رہے. اور جو لوگ کسی صحیح پیر کے مرید تو ہیں لیکن وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر بلگرام شریف کی بہاریں پہنچ جائیں تو وہ مرید اپنے پیر کے رہیں لیکن طالب حضور سہیل ملت سے ہو جائے. اسٹیج پر بھی ایک کپڑا دے دیا جائے اور جو حضرات باقی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا ادب سے بیٹھ جائیں، اس چادر کپڑے کو پکڑ لیں، قریب ہو جائیں، قریب ہو جائیں، ہاتھ دے دیں اور حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. آپ ان کے قریب آئیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو سرکار غوث اعظم کے قریب فرما دیں گے. آپ کو دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میدان محشر میں بھی انشاءاللہ آپ تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے. اسٹیج کے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جلدی سے کپڑا پھیلا لیں اور جن تک کوئی رومال چادر کپڑا نہیں پہنچ رہا ہے وہ اپنے آگے والے شخص کی پیٹھ پر داہنا ہاتھ رکھ کر جو حضرت پڑھائیں گے اس کو پڑھ لیں. ہماری ماں بہنیں جہاں ہیں وہیں سے جیسے جیسے حضرت پڑھائیں وہ اپنی بولی میں پڑھ لیں. مثلا حضرت یہ کہیں گے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو ہماری ماں بہنیں کہیں گی میں توبہ کرتی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا سنہرا موقع ہے اور ابھی فوراً انشاءاللہ دستار بندی کا روح پرور منظر آپ کو ملاحظہ فرمانا ہے اور آپ کے تمام وہ قیمتی مہمان بھائی زین العابدین کانپوری جناب شان عالم مسعودی صاحب تشریف فرما ہے. میں ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ بالکل اطمینان اور سکون سے اس چادر کو کپڑے کو پکڑ کر جو حضرت پڑھا رہے ہیں آپ حضرات اس کو پڑھ لیں اور حضرت کی غلامی میں داخل ہو جائیں. پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آج میں اپنے تمام گناہوں سے جو جانے یا انجانے میں ہم سے ہوئے ہیں ان گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں. آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، چغلی و غیبت نہیں کروں گا، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کروں گا. ڈھول تماشا ناچ گانے سے دور رہوں گا. بد مذہبوں سے بد عقیدوں سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. مسلک اہل سنت پر ہمیشہ قائم رہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں نے اپنا ہاتھ سید اولاد رسول عرف سہیل میاں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر میں نے اپنا ہاتھ سید آل محمد عرف ستھرے میاں رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر میں نے اپنا ہاتھ حضرت
حضرت میر سید عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر اسی سلسلے سے سلسلہ بسلسلہ میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث العظم سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دیا اللہ تبارک و تعالی مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما بروز محشر مجھے اپنے پیر کے ساتھ قادری جھنڈے کے نیچے قادری گروہ میں اٹھا آمین اللہ سبحانہ محمد بارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رحمن و رحیم جو میرا کام تھا میں نے پورا کیا مولا میں نے ان کا رشتہ تیرے نیک بندوں نیک ولیوں سے جوڑ دیا ہے مولا ان کی تمام پچھلی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما یا اللہ آگے سے پوری ہدایت عطا فرما انہیں سلسلے قادریہ کے اولیاء اکرام بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما جتنے مریدین ہیں مریدائیں ہیں سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما سب کا خاتمہ بالخیر فرما بحق لا الہ الا اللہ دستار کرو دستار ہو جانے دو اچھا پہلے حضرات ادب کے ساتھ بیٹھیں ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا ہے بیٹھ جائیں ابھی صلاۃ و سلام بھی باقی ہے دستار بندی بھی باقی ہے اس سے پہلے آپ حضور سہیل ملت سے کچھ نصیحت آمیز باتیں سماعت کر لیں ماشاءاللہ بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ حضرت کچھ بیان فرمائیں گے اس کو نہ صرف سنیں بلکہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیں ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں ابھی دستار بندی کا روح پرور منظر ملاحظہ فرمانا ہے اور سلام کے بعد حضور سہیل ملت ہم سب کے حق میں دعا فرمائیں گے یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہے لہٰذا آپ حضرات اس وقت کہیں نہ جائیں ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں محبت سے اپنے دلوں کے کانوں کو کھول کر حضور سہیل ملت کی پاکیزہ گفتگو سماعت کر لیں نعرہ تکبیر بیدار ہو جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد حضور سہیل ملت مسلک اعلی حضرت خاندان مولانا انوار صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات تھوڑی دیر کے لیے آپ جہاں پہ ہیں وہیں پہ بیٹھ جائیں اس لیے کہ آپ نے آج کی اپنی نیند کو قربان کیا اپنے گھر کو چھوڑا نرم گداز بستر کو چھوڑا حضرت علامہ مولانا قاری اقبال صاحب کے بیان کو سنا یہ سب اپنی جگہ لیکن سب سے خاص بات ہوتی ہے جلسے کی بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہر عبادت کا مغز دعا ہوا کرتی بے شک جی حق ہے اگر آپ دعا میں شرکت کریں گے یہاں ممبر سے دعا کی جائے گی آپ تمامی حضرات اس پہ آمین کہیں گے انشاءاللہ تو میرا ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے اب آپ نے اتنی محنت کی پوری رات نیند قربان کی اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اس محفل سے چلے گئے اپنے گھروں کو تو بڑی محرومی کی بات ہوگی اس لیے کہ یہ وقت انعام ملنے کا ہے یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف رکھیں اس کے بعد مدرسے کے جو طلباء ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے حافظ قرآن ہیں ان کے سروں پر دستار باندھی جائے گی ایک امامہ شریف باندھا جائے گا آج ان کے سروں پر دستار ہم اور ہماری جماعت کے علماء باندھیں گے کل انہی بچوں کے ماں باپ کے سروں پر بروز محشر اللہ کے معصوم فرشتے دستار باندھیں بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی قسمت کے لوگ ہیں یہ جنہوں نے
اس مدرسے میں رہ کر زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے سے چلنے والے مدرسوں میں دال روٹی کھا کر قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، علم دین سیکھا، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جنت تو عطا کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی 7 ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ دے گا جن پر جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ دین، عالم قرآن بنایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور وہ بھی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس خوبصورت حسین منظر کو دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ آج انہیں غور سے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نظر آپ پر پڑ رہی ہو، اور میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، غیب سے ندا آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن جدا ہو جاؤ۔ یہ جنتیوں کی صف میں ہوں گے، اور آپ کے اعمال کیسے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کا کون سی صف میں ٹھکانہ ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جان سکتا، اللہ اکبر۔ لیکن کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے اعمال اس لائق نہ ہو کہ اسے جنت میں جگہ مل سکے، وہ جہنمیوں کی صف میں ہو۔ اگر اس وقت انہوں نے آپ کو پہچان لیا، خدا کے قسم، تو یہ ضرور اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ آج میں اپنے کسی نیک بندے کے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھنا چاہتا، اللہ اللہ، پہچانو انہیں اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو آج جو لوگ جلسے سے اٹھ کے بھاگ رہے ہیں، انہیں زندگی بنانے کا وقت ہے۔ وہ لوگ تو اپنی قسمتوں پہ جتنا فخر کریں کم ہے، اور میرا خود کا یہ ماننا ہے کہ اپنی زندگی کی ساری کمائی، جتنی دولت انہوں نے زندگی میں کمائی، وہ اگر لا کے اس مدرسے میں ڈال دیں تب بھی اس مدرسے کا حق نہیں ادا کر سکتے، احسان نہیں اتار سکتے ہیں، اس لیے کہ اس مدرسے نے انہیں کچھ اور نہیں دیا بلکہ جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ اللہ اللہ، ساری زندگی احسان مند رہے اس مدرسے کے، لیکن ہمیں ان سب باتوں سے کیا لینا، ہمیں تو اپنی دنیا میں مست رہنا۔ ہم تو بھول گئے ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے اور قبر کی آغوش میں پہنچنا ہے۔ اے لوگوں، بہت خوبصورت خطاب ہوا علامہ اقبال صاحب کا، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ خطاب تو اچھا تھا، لیکن ہم عمل کب کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ عمل کریں گے تبھی آپ کا جلسہ کامیاب ہوگا اور آپ کی زندگیاں خوبصورت بنیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح یہ آج حافظ قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے، انہیں مدرسے نے تو سند دے دی اور مدرسے نے اپنا پورا کام کر دیا، مدرسے نے انہیں جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم جنت میں پہنچ گئے، اس لیے کہ بہتیرے حافظ ایسے ہوں گے، بہتیرے عالم ایسے ہوں گے جہنمیوں کی صف میں جو سب سے آگے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صرف قرآن کو یاد کر لینا، اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لینا جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عشق رسول ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان۔ صرف قرآن رٹ لینے سے کوئی جنتی نہیں ہو جاتا۔ ہاں، یہ جنت کے دروازے تک پہنچ گئے، اب یہ بچی ہوئی زندگی اگر فرض واجبات کو ادا کریں گے، سنتوں کی پابندی کریں گے اور مسلک اعلی حضرت پر قائم رہ کے اپنی زندگی گزاریں گے تو خدا کی قسم جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ایک بہت خوبصورت بات کہی، آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے، اس فتنے کو لے کر میں بھی اکثر بول دیتا ہوں کہ اے لوگوں، مولا علی سے سچی محبت کرو، اس لیے کہ جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے، لیکن مولا علی نے جن سے محبت کی ان سے بھی محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور علی سے ہم محبت کریں کیسے؟
اس لیے کہ اگر علی میرے سامنے ہوتے تو ہم ان کے ہاتھ چومتے، ان کے قدموں کو چومتے. علی تو ہمارے سامنے نہیں، ہم ان سے محبت کریں کیسے؟ تو اگر علی سے محبت کرنے کا تمہیں سلیقہ سیکھنا ہے تو مسلک اعلی حضرت کو پڑھو. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اگر تم مسلک اعلی حضرت کے سچے سپاہی بن جاؤ گے تو خدا کی قسم نہ تم زندگی میں کبھی علی کی برائی کرو گے نہ علی کے یاروں کی برائی کرو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. مسلک اعلی حضرت پر قائم رہ کر تم علی سے محبت کرو گے تو تمام صحابہ کی محبت تمہارے دلوں میں ہوگی. تم علی سے، اہل بیت سے بھی محبت کرو گے اور صحابہ سے بھی محبت کرو گے. خیر، یہ وقت نہیں ہے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا. جتنی تقریر ہو گئی ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے. اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے جو ہمیں پیغام ملا ہے ہم اس پر عمل کریں، اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کریں. یہ جو آج بچے حافظ قرآن بنے ہیں، عالم دین بنے ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہ جنت میں جانے کا ہے ایک وسیلہ، ایک سہارا بن سکتے ہیں. اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، اس لیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس ماحول میں اگر ہماری تھوڑی بہت پہچان بچی ہے تو ان مدرسوں سے بچی ہے، ورنہ ہمارا کردار ایسا نہیں ہے. آج ہمیں کوئی سڑک پہ دیکھ لے تو ہمارا لباس دیکھ کر یہ نہیں کوئی کہے گا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے. ہماری شکل دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان کا بچہ ہے. ہمارے سروں سے ٹوپیاں غائب، چہروں سے داڑھیاں غائب، گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں غائب. آج کون سی ایسی چیز ہمارے اندر رائج نہیں ہے جو غیروں میں پائی جاتی؟ جو غیروں کی چیزیں تھی وہ ہم نے اپنا لی، ہم نے اپنی پہچان ہی چھوڑ دی. آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جتنا ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا اتنا ہم سے دور بھاگ رہی. لوگوں کبھی غور کیا کرو، کبھی کسی مردے کو دفنانے کے لیے قبرستان جایا کرو تو ان بیٹھی ہوئی قبروں کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کرو. اللہ اللہ اللہ. دیکھا کرو کہ جس کی قبر بیٹھ چکی ہے، جس کی قبر کے پٹرے ٹوٹ چکے ہیں، خدا کی قسم جب وہ زندہ تھا تو اس کے ایک اشارے پہ پورا علاقہ دوڑا چلا آتا تھا. جب وہ چلتا تھا نہ جانے کتنی گاڑیاں اس کے آگے پیچھے چلا کرتی تھی. جب وہ کھاتا تھا تو اس کے لیے کتنے قیمتی قیمتی دسترخوان پہ ڈشز ہوا کرتی تھی. آج اس کا کیا حال ہے؟ آج اس کی قبر پہ کوئی مٹی ڈالنے کو تیار نہیں. آج اس کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں جس نے اپنی زندگی عیش سے گزاری. اور کبھی ان قبروں کی طرف جایا کرو اور دیکھا کرو جنہوں نے سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کے کھائی. خدا کی قسم آج بھی ان کے گنبد چمک رہے ہیں. بظاہر تو دنیا میں لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے، اور تھے بھی وہ دیوانے، لیکن کس کے دیوانے؟ اپنے رب کے دیوانے تھے. آج ان کی مزارات پر میلے لگے ہوئے. اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے. کن کا؟ جنہوں نے دین کی خدمت کی، جنہوں نے چھوٹوں سے محبت کی، جنہوں نے بڑوں کا ادب کیا، اور جنہوں نے 100 سال سے لے کر اب تک مسلک اعلی حضرت پر رہ کر اپنی زندگی گزاری. بے شک بے شک، سبحان اللہ. انہی مرد مجاہد میں ایک سنہرے حرف سے لکھا جانے والا نام مولانا انوار حسین قادری. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. خدا کی قسم مسلمانوں بہت کم لوگ ایسے، ویسے تو کہنا نہیں چاہیے لیکن لاکھوں مرید ہیں اس فقیر کے، اور نہ جانے ہزاروں لوگ روز ملتے ہیں، لیکن چند ایسے ہیں، لاکھوں ہم سے محبت کرتے ہیں لیکن چند ایسے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان لوگوں میں ایک خوبصورت سا نام مولانا انوار حسین قادری کا ہے. میں بہت محنت کرتا، محبت کرتا تھا، اور کیوں نہ کرتا؟ اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو دین کی خدمت، دین کا کام کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آج نہیں، تقریباً 12-15 سال سے آ رہا ہوں اسی سٹیج پہ. آپ برابر ہر سال مجھے دیکھتے ہیں، اور چھوٹا بڑا کوئی پروگرام ہوتا مولانا انوار صاحب مجھے یاد کرتے، میں دوسری تاریخیں چھوڑ کے ان کی اس تاریخ پہ ضرور لبیک کہتا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے
کہ وہ سنیت کا کام کر رہے تھے، وہ مسلک کا کام کر رہے تھے. اے بسما والوں، تمہارا کتنا بڑا نقصان ہوا اس کا اندازہ تمہیں نہیں، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے. اللہ اکبر. وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر، خدا کی قسم میں تو یوں کہوں گا کہ اس بسما اور اطراف کے جتنے موضع ہیں، جتنے گاؤں ہیں، وہاں جو سنیت کی چھاپ ہے، مولانا انوار حسین کی دین ہے. بے شک بے شک جی، حق ہے. بہت محنت کی ہے. میں نے کئی پروگرام کیے ان کے ساتھ. بے باک آدمی، چرب زبان آدمی، بے شک، اور ہر لحاظ سے مضبوط، ماشاءاللہ. چھوٹوں سے محبت کرنے والے، بڑوں کا ادب کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے. اللہ بھی ہر اچھی چیز کو ہی پسند کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو اللہ کے سچے بندے اللہ نے کم عمر دی، نے جلدی بلا لیا اپنے، اس لیے کہ ہر ایک کو اچھی چیز کی ضرورت ہوتی. نیک آدمی، بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نقصان کی بھرپائی ان کے بیٹے مولانا فیض کے ذریعے اللہ فرما دے. آمین آمین آمین. مولانا فیض صاحب سے کافی امید ہے مجھے، ابھی زیادہ اتفاق نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ ابھی تک تو وہی اس بستی کی سرپرستی فرماتے تھے. جی جی بے شک بے شک. لیکن اب چونکہ یہ عالم دین بھی ہیں اور انہی کا خون بھی ہے ان کے جسم میں، بے شک بے شک. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی دین کی خدمت کریں گے اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر اس بستی کو سمیٹ کر مسلک اعلیٰ حضرت کا جوشاندہ پلاتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور پکا سنی بناتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان. آپ لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ جس طرح آپ لوگ مولانا انوار صاحب کے کاندھے سے کاندھا ملا کر ان کے ہر موقع پر ان کا ساتھ دیتے تھے، تو یہ انہی کی اولاد ہیں، انہی کے جانشین بھی ہیں. بے شک بے شک جی. آپ یہ سمجھیں کہ مولانا انوار صاحب ہی ان کی شکل میں، ان کے وجود میں مولانا انوار صاحب ہی ہیں. اللہ. آپ جس طرح ان کی مدد کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ویسے ہی آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی بھی آپ اسی طرح حوصلہ افزائی کریں. بے شک بے شک. اور میں ان کے لیے گاہے بگاہے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے، آمین آمین عمر میں آمین. برکت عطا فرمائے. ان سے وہ کام لے جو مولانا انوار نے کیے ہیں، ان سے دین و سنیت کا کام لے، ان سے مسلک کا کام لے. آمین آمین. اور مجھے یہ ہوا ہے کہ ان کی جانشینی کی دستار ان کے باندھ دی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا کہ چونکہ مولانا انوار صاحب بھی میرے خلیفہ تھے، میں نے خلافت عطا کی تھی، تو میں چاہوں گا کہ مولانا انوار صاحب کے ہی نقش قدم پر چل کر یہ دین و سنیت کا کام کریں. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ میرے بھائی کی یہ علاقہ وہابیت زدہ ہے. جی جی جی. یہاں پر اگر کمزور پڑے تو نقصان ہوگا، خسارے میں جائیں گے. بے شک. مولانا انوار صاحب نے بہت مضبوطی سے سنیت کا ڈنکا بجایا اس بستی میں، وہ قائم رہنا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کیوں نہ اپنے بزرگوں کی جو تبرک ہے وہ مولانا انوار صاحب کو دیا اور ان پر واحدی فیضان جھوم کے برسا. جس محاذ میں، جس میدان میں قدم رکھتے تھے یاب کیا کرتا تھا. میری خود کی یہ خواہش ہے کہ میں مولانا فیض کو بھی، مولانا فیضان رضا صاحب کو بھی سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور واحدیہ کے خلافت اور اجازت عطا کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سارے لوگ کھڑے ہو کر استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور صلی ملت، فیضان بلگرام شریف، شہزاد گانے انوار ملت، جانشین انوار ملت، علماء اہل سنت، واحدی دولہا حضور سیدی سرکار سہیل ملت. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. کچھ شرائط ہوتی ہیں، میں ان شرطوں کو واضح کر دوں، اس لیے کہ یہ معمولی خلافت نہیں ہے. یہ وہ خلافت ہے جو میر عبدالجلیل بلگرامی لے کے ماہریرہ پہنچے. اللہ 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 اللہ.
اور اعلیٰ حضرت لے کے بریلی پہنچے. یہ وہی خلافت ہے جو میں مولانا فیضان کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں گے, انشاءاللہ تمام فرائض کی ادائیگی کریں گے, سبحان اللہ, سنتوں پر عمل کریں گے, اور مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ. بڑوں کا ادب کریں گے, چھوٹوں سے محبت کریں گے, علماء کی عزت کریں گے, تب تک کہ یہ سلسلہ واحدیہ کے خلیفہ کہلائیں گے. اللہ اللہ اللہ. اور جو سب سے اہم شرط یہ ہے, جس دن یہ مسلک کے اعلی حضرت سے ہٹیں گے, خلافت ان سے ہٹ جائے گی. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ حضور سہیل ملت, فیضان بلگرام شریف, جانشین حضور طاہر ملت, شہزادہ انوار ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں شہزادہ انوار ملت, جانشین انوار ملت, بڑے بھائی محترم حضرت علامہ مولانا فیضان رضا قادری صاحب قبلہ کا جو یہ تاج پوشی کا منظر آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, اور حضور سہیل ملت کا فیضان جاری ہو رہا ہے. دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم یہ بہاریں سلامت رکھے, خاندان انوار ملت کو سلامت رکھے. محبت کے ساتھ میرے ساتھ سارے لوگ پوری زندہ دلی سے ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان بلگرام شریف, آمد حضور سہیل ملت, خاندان حضور طاہر ملت, خلیفہ حضور سہیل ملت, جانشین انوار ملت, مسلمانان بسواں, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب آپ حضرات ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ حضور سیدی سرکار سہیل ملت منبر نور پر جلوہ گر ہیں, تمام علماء اہل سنت کی موجودگی ہے. بیٹھ جائیں بھائی, ماشاءاللہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. ابھی ایک آخری کام باقی ہے. دارالعلوم معینیہ رحمانیہ سے فارغ ہونے والے علماء اور حفاظ کی دستار بندی کا روحانی روح پرور نورانی منظر ہمیں اور آپ کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرمانا ہے. بیٹھ جائیں بھائی. اہل ممبر سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا پیچھے پیچھے رہیں. آپ حضرات ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں. جی بھائی ماشاءاللہ بیٹھ جائیں بھائی. ابھی دستار بندی کے بعد آپ حضرات مبارکباد پیش کر لیں. ابھی بیٹھ جائیں. حضور سیدی سرکار سہیل ملت کی بارگاہ ناز میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضور ان فارغین کے سروں پر سجنے والے امامے میں اپنے مقدس ہاتھوں کو لگا دیں. بھائی جان تھوڑا سا آپ صبر و تحمل سے کام لیں, ابھی دستار بندی باقی ہے. دستار بندی ہو جائے اس کے بعد آپ حضرات بھرپور. جی جو یہ ہمارے بھائی اسٹیج پر چڑھ کے آئے ہیں, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا سا صبر کا دامن نہ چھوڑیں. حضور سہیل ملت کے آگے سے آپ حضرات ہٹ جائیں. اور جو فارغین دارالعلوم معینیہ رحمانیہ ہیں, میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ حضور سہیل ملت کی بارگاہ تک پہنچے. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جو درجہ مولویت سے فارغ ہونے والے دو مولوی حضرات ہیں, میں گزارش کروں گا سب سے پہلے محترم مولوی شہزاد علی بن شبیر احمد, مولوی شہزاد علی بن شبیر احمد. آپ حضرات ایسے ہی بیٹھے رہیں اور علماء جو ہیں وہ کھڑے ہو کر استقبال کریں گے. آپ حضرات کو بس ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے. مولوی شہزاد علی اور دوسرا نام ہے مولوی محمد سمیر ابن واجد علی. مولوی محمد سمیر ابن واجد علی یہ دونوں درجہ مولویت سے فارغ ہونے والے مولوی حضرات چندن پور محمود پور بسواں سے تعلق رکھتے ہیں. ماشاءاللہ میں ان کے اہل خانہ کو اور جملہ اہل محفل کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شہزاد علی بن شبیر احمد, محمد سمیر بن واجد علی. آپ دیکھ رہے ہیں دستار بندی کا روح پرور منظر. حضور سہیل ملت اور علماء اہل سنت کے مقدس ہاتھوں سے ان کی دستار بندی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد درجہ حفظ سے فارغ ہونے والے وہ 7 خوش نصیب حفاظ اکرام کہ جو سرکار سہیل ملت کا برکت و فیضان لوٹنے کے لیے حضرت کے قدموں کے قریب آئیں گے. میں گزارش کروں گا سب سے پہلے حافظ محمد حقیق بن جابر علی, حافظ محمد حقیق بن جابر علی, جیتا مئو لہر پور ضلع سیتاپور. حافظ محمد حقیق بن جابر علی, جیتا مئو لہر پور ضلع سیتاپور. جی
جیتا مئو، اس پہ زبر زیر نہیں لگا ہے. حافظ محمد حقیق بن جابر علی کے بعد میں اس کے بعد گزارش کروں گا حافظ محمد جیلانی بن محمد ابراہیم، گرگوج پور تحصیل بسواں. گرگوج پور. حافظ محمد جیلانی بن محمد ابراہیم، گرگوج پور تحصیل بسواں. اور ان کے بعد حافظ محمد شاہد بن پپو. جی بھائی بیٹھ جائیں آپ حضرات بیٹھ جائیں. یہ آپ رو پربر منظر دستار بندی کا ملاحظہ فرمائیں. قاری صاحب میں گزارش کروں گا حافظ شاہد بن پپو، جیتا مئو لہر پور ضلع سیتاپور. اس کے بعد حافظ محمد فاروق بن واحد علی، چوڑیا تحصیل سدولی ضلع سیتاپور. حافظ محمد فاروق بن واحد علی، چوڑیا تحصیل سدولی ضلع سیتاپور. اور ان کے بعد حافظ آصف بن منا، ہمت پوروا تحصیل بسواں. حافظ آصف بن منا، ہمت پوروا تحصیل بسواں. اور ان کے بعد ایک نام ہے محمد ساحل بن سراج الدین، جلال پور بسواں. حضرات یہ جو حافظ محمد ساحل بن سراج الدین ہیں، دارالعلوم معینیہ رحمانیہ کے دستاویزات کے مطابق اس حافظ کی عمر ابھی 10 سال نہیں ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کا بے پناہ احسان و کرم ہے. یہ قرآن کریم کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ جس بچے کی عمر ابھی 10 سال نہیں ہے، اس نے قرآن کریم کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. محبت سے بول دیں سبحان اللہ. حافظ محمد ساحل بن سراج الدین، جلال پور بسواں کے بعد ایک آخری نام جو دارالعلوم معینیہ رحمانیہ سے فارغ ہونے والے ہیں، حافظ مہتاب بن محمد احمد. حافظ مہتاب بن محمد احمد، ان کا تعلق بھی جلال پور بسواں سے ہے. میں تمام فارغین حفاظ کو اور تمام فارغین مولوی حضرات کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ پاکیزہ روح پرور خوشنما منظر آپ اپنی نگاہوں میں قید کر لیں اور ادب کے ساتھ یہیں بیٹھے بیٹھے محبت سے استقبال کر لیں اور دعا فرمائیں کہ جیسے آج دارالعلوم معینیہ رحمانیہ سے 9 فارغین نکل رہے ہیں، ایسے ہی آنے والے دنوں میں یہ تعداد 9 سے بہت آگے بڑھ جائے، 90 ہو جائے، 900 ہو جائے، اور ہم سب کو ان سادات اکرام کے قدموں کا صدقہ ملتا رہے. ہاں ماشاءاللہ. بس میں بہت بہت مبارکباد ان حفاظ کو اور ان کے والدین کو پیش کرتا ہوں. جنت میں اس کے جانے کا سامان ہو گیا، جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. اب محبت کے ساتھ ادب اور احترام سے کھڑے ہو جائیں. قاری ابوالحسن واحدی صاحب قبلہ سلام پڑھیں گے، اس کے بعد حضور سہیل ملت کی دعا ہوگی. آپ حضرات دعاؤں میں شرکت کرنے کے بعد ہی اپنے گھر جائیں. قاری صاحب سلام پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لام، اس دل افروز ساعت پہ لام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکات پہ لاکھوں سلام، بھیجیں سب ان کی شوکات. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت
سی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا لام شمع بز میں ہدایات پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ رحمان یا رحیم، آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کی برکت سے یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں مولا، ان میں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار انہیں حلال کاروبار عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ یہاں پر جتنے بھی اس وقت موجود ہیں مولا، سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، علم و عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ جن حضرات نے بھی اس محفل پاک کو سجانے میں حصہ لیا ہے یا جو حضرات اس مدرسے کے معاونین ہیں مولا، ان سب کے گھروں پر اپنے رحمت و نور کی بارشیں فرما، ان کے گھروں کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جن بچوں کی دستار ہوئی ہے مولا، اس پہ انہیں عمل کی توفیق عطا فرما، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی طلبہ ہیں اس مدرسے میں مولا، سب کو علم نافع عطا فرما۔ یا الہ العالمین مولانا انوار حسین قادری علیہ رحمہ کے جانشین، ان کے صاحبزادے مولانا فیضان رضا، مولا انہیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریوں کے شر سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ان برادران میں یا مولانا انوار صاحب کے برادران یعنی ان کے چچاؤں میں، باباؤں میں، ان کے گھر والوں میں آپس میں خلوص، محبت، اتحاد، اتفاق پیدا فرما، سب کو مل جل کر پیارے آقا مصطفیٰ کریم کے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنے حبیب کی سچی محبت پیدا فرما، اولیاء اکرام بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قبر کے خوفناک اندھیرے اور حشر کی گرمی سے محفوظ فرما، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اس مجمع میں جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں پروردگارہ ان کے ماں باپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں معبود انہیں جنتی بچھونا، جنتی لباس عطا فرما، مغفرت فرما، یہ قبروں پر رحمتوں کی بارشیں فرما۔ یا اللہ اپنا فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، جس نے دعا کے لیے کہا پروردگارہ ان سب کی نیک جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرشی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بقلال۔ حضرات آپ حضرات ادب سے کھڑے رہے، ادب سے مسافہ